اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ اے پیغمبر، آپ کو وہ لوگ جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں صدمہ میں نہ ڈالے۔ یقیناً یہ لوگ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ ملے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لیا ہے وہ اللہ کو کچھ بھی ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافروں کو ہرگز یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی چیز ہے، بلکہ ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلت آمیز ہے۔ اللہ مومنین کو اس حالت پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ہر ایک کو غیب کی خبر دے دے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ لہذا تم اللہ اور ان کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے ہی بڑا اجر ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جو چیز سامنے کھل کر آئی تھی وہ یہ تھی کہ بظاہر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کافروں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد دو طرح کا شبہ پیدا ہونا لازمی تھا۔ ایک تو یہ شک اور شبہ پیدا ہونا لازمی تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کفار ناپسندیدہ ہیں تو پھر انہیں یہ دنیاوی کامیابی کیوں حاصل ہوئی، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہونا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مومنین پسندیدہ ہیں تو پھر ان کو شکست کا سامنا کیوں کرنا پڑا۔ آری بات سمجھ میں؟ دو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کفار اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں تو انہیں پھر کامیابی کیوں ملی، اور جب مسلمان پسندیدہ ہیں، مسلمان ان کے نیک بندے ہیں، تو پھر ان کو شکست کا سامنا کیوں کرنا پڑا۔ ان دونوں شبہ کا جواب آج کی آیت میں قرآن نے دیا ہے۔ اور پہلی آیت میں یہ بات کہی گئی کہ اے پیغمبر، آپ کو ان کافروں کا کفر میں آگے بڑھ جانا صدمے میں نہ ڈالے۔ یعنی آپ کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ چونکہ ابھی بظاہر آپ پر فتح حاصل کر رہے ہیں لہذا یہ تو اور کفر میں آگے بڑھیں گے، اس کی بنیاد پر ان کو تو اپنے کفر پر اور زیادہ ان کا ایمان مضبوط ہوگا، تو اس کی وجہ سے آپ کو غمگین نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کفر میں کسی بھی درجے تک چلے جائے اللہ کا یہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو جو بظاہر دنیا میں کامیابی دی ہے اس کے پیچھے راز یہ ہے چونکہ ان کو آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ اللہ کی نعمتوں میں ہے ہی نہیں، لہذا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ چند دن تک دنیا کے اندر فائدہ اٹھانے کے لیے ڈھیل
دے رہا ہے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ملے، بلکہ جو ملنا ہے ان کو یہیں پر مل جائے، اور وہاں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے، آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لہذا جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کیا اور کفر کو مول خریدا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ کفاروں نے ایمان نہیں اپنایا، بلکہ ان لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر پر یہ لوگ جمے رہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے کفر پر جمنے سے بھی اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، آخر کار انجام کے اعتبار سے دردناک عذاب انہی کو ملے گا۔ اب یہ کافر ہرگز بھی یہ گمان نہ کر لیں کہ ان کو جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے کوئی اچھی چیز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو کفار کو ہر طرح کی برائیاں کرنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کون کر رہا ہے؟ زیادہ تر وہ لوگ کر رہے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی رسالت کو ماننے والے جو لوگ نہیں ہیں، ان لوگوں کو آپ بظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے وہ لوگ ترقی دن بدن کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ لوگ تو بھائی آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ کفر اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، تو کافروں کی ترقی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم انہیں جو بظاہر ترقی دے رہے ہیں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، ان کا یہ گمان نہ ہو کہ یہ ہمارا ڈھیل دینا ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، بلکہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں نا وہ اس بنیاد پر دے رہے ہیں تاکہ یہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، یعنی جتنا ان کو ہم وقت دے رہے ہیں، جتنا ان کو ہم دنیاوی زندگی میں مشغول کرتے جا رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ یہ اللہ کی طرف سے دور اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے انکار میں اتنا ہی زیادہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو جتنا ان کا کفر شدید ہوتا جائے گا اتنا ہی ان کا گناہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور جب گناہ بڑھتا چلا جائے گا تو وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ان کو پھر ایسے عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا جو ذلت آمیز ہوگی۔ مہین کا معنی ہوتا ہے ذلیل کر دینے والا، یعنی کسی کو آپ سزا دے اس طور پر سزا دے کہ اس کو بالکل ذلت اور رسوائی سے بھی دوچار کر دے، اس درجے کی سزا ان کو دی جائے گی۔ لہذا یہ جو شبہ آپ کو پیدا ہو رہا ہے کہ کفر کے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود بھی ان کو کامیابی کیوں مل رہی، تو اس کا راز یہ ہے، ہم انہیں کامیابی بظاہر اس لیے دے رہے ہیں، ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کا گناہ اور بڑھ کر آئے، پھر ان کو جو سزا ملے وہ اور بھی اعلیٰ درجے کی ملے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں اس شبے کا جواب دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر جو ناکامی دی، جبکہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے، تو انہیں تو ناکامی نہیں حاصل ہونی چاہیے، تو ہم نے ناکامی کیوں دی؟ تو کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو اس حالت پر نہیں چھوڑے گا جس حالت پر آج ہے، یعنی آج اگر تمہارے حالات خراب ہیں تو ایسا نہیں کہ اللہ تمہیں اسی حالت میں چھوڑ دے گا، بلکہ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہ تمام حالات، یہ تمام آزمائش جو آ رہے ہیں، ہم تمہیں جو آزمائش میں مبتلا کر رہے ہیں، اس کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ پاک اور ناپاک کے درمیان امتیاز ہو جائے۔ کیا مطلب؟ مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جائے کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، یہ کھل کر لوگوں کے سامنے بھی آ جائے۔ اللہ کے علم میں تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے آزمائش کا وقت اس لیے دے رہا ہے چونکہ آزمائش کے وقت میں ہی سچے اور جھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ حالات جب بگڑتے ہیں تبھی اپنے اور غیر کی پہچان ہوتی ہے، دوست اور دشمن کا پہچان مشکل حالات میں ہوتا ہے، آرام کے حالات میں نہیں ہوتا ہے۔ لہذا کون مومنوں کا دوست ہے، کون اللہ اس کے رسول کا دوست ہے، اور کون مومنوں کا دشمن ہے، اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، یہ کھل کر سامنے آ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی آزمائش میں مسلمانوں کو مبتلا کرتا رہتا ہے۔ ہر دور میں جو ہمارا آزمائش سے دو چار ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے کہ ہم جس ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اس میں ہم کتنا کھرا اترتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان مشکل حالات میں یہ ہماری نافرمانی میں تو نہیں بڑھ رہا ہے، یہ کہ جس طرح کے حالات آ رہے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ مجھ سے قریب ہوتا جا رہا ہے، میرے اوپر اس کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے، اور دنیا کے سامنے یہ ساری چیزیں کھل کر آ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر طور پر مسلمانوں کو آزمائش اور حالات سے دوچار کرتے۔ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو رہے ہیں اور کفار کیا ہیں؟ پسندیدہ ہیں، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد یہ ہے جو تم کو ہم بتا رہے ہیں۔ اس کے اوپر پھر ایک سوال ہوتا ہے، اس سوال کا جواب آگے قرآن نے دیا ہے۔ وہ سوال یہ ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پر بھی قادر تھا کہ مسلمانوں کو آزمائش سے دوچار کیے بغیر بھی ان تمام چیزوں سے واقف کرا دیتا کہ کون تمہارے اپنے ہیں، کون تمہارے غیر ہیں۔ اللہ تو اس پر بھی قادر تھا نا بھائی، یعنی مسلمانوں کو حالات میں ڈال کر ہی ان تمام چیزوں کو ظاہر کرنے کی ضرورت آخر کیوں پڑی؟ ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ مسلمان خوشحالی حالات میں رہتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ منافق اور مومن کی پہچان ان کو کروا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ یہ طریقہ کیوں اپنا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو حالات میں ڈال رہے ہیں، پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے سامنے یہ ساری چیزوں کو ظاہر کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن نے دیا کہ دیکھو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو غیب کی خبر دے دے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں۔ یعنی یہ تو غیب کی خبر ہے نا بھائی کہ اس کا ایمان خالص ہے یا نفاق پر مبنی ہے، یہ بظاہر تو پتہ چلے گا نہیں، اس طرح کے حالات میں پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس طرح کے حالات میں مبتلا نہ کر ہر ایک کو کے اوپر وحی نازل کی جائے اور اس کو غیب کے ذریعے خبر دی جائے کہ دیکھو یہ منافق ہے اور یہ مخلص مومن ہے، کہہ رہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ کا طریقہ یہ کہ جس کو چاہتا اپنے رسولوں میں سے اس کو منتخب کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر اپنی آیات اور اپنے احکامات اور اپنا وحی نازل کرتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر امت کو یہ پیغام دلواتا اور پہنچاتا ہے کہ دیکھو فلاں کون ہے، تمہارا اپنا ہے، اور فلاں ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ تمہارا اپنا نہیں ہے بلکہ وہ نفاق پر مبنی اس کا ایمان ہے۔ اس وجہ سے چونکہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ چند لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، اس کے ذریعے امت کو پیغام پہنچاتا ہے، لہذا اس لیے ہی مسلمانوں کو حالات سے بھی دوچار کرتا ہے تاکہ ہر مخلص مومن کے سامنے ان کے دشمن کھل کر سامنے آ جائیں۔ اور اللہ کا طریقہ نہیں کہ ہر ایک کو کیا کرے، غیب کا علم دے، اسی لیے اللہ نے ایسا کیا، بلکہ کہا دیکھو تمہارا یہ کام ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا تمہارا یہ کام ہے کہ تم اللہ اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، یہ رسول تمہیں بتائیں گے ساری چیزیں، اس رسول کے ذریعے میں اپنا سارا پیغام تم تک پہنچاؤں گا۔ ہر ایک پر فردن فردن پیغام پہنچانا یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر قوم میں سے ایک شخص کا انتخاب کرتا ہے اور اس کو اپنا رسول، اپنا پیغمبر اور اپنا محبوب، اپنا دوست بناتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اپنی آیتیں نازل کرتا ہے اور اس کے ذریعے امت کو سارے احکامات پہنچاتا ہے۔ اور تمہارا کام یہ ہے تم اللہ پر اور ان کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ایک بات اور جان لو، اگر تمہارا ایمان پکا رہے گا اور تم نے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاری تو تمہارے لیے ہی آخرکار کیا ہوگا، بڑا اجر جو ملنے والا ہے وہ کس کو ملے گا، مومنین اور متقیوں کو ہی ملے گا، ان کافروں کو ملنے والا نہیں ہے۔ بظاہر ان کو دنیا میں کچھ فائدہ حاصل ہو جا رہا ہے، یہ بھی ان کے نقصان کا ہی سبب ہے، چونکہ اس فائدے کی وجہ سے ان کا ذہن و دماغ میں یہ خیال بڑھ رہا ہے کہ بھائی دیکھو ہم کفر پر ہیں تب بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، اس کی بنیاد پر وہ اپنے کفر میں اور زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخرکار نتیجہ کیا ہوگا، کل جب موت آئے گی اس کے بعد ان کو سخت عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔